ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں unless otherwise. اگر کوئی دوسرا رشتہ نہیں ہے تو مومن مرد اور عورت ایک دوسرے کے بھائی اور بہن ہیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا خواتین کو کہا گیا ہے کہ وہ شقات ہے. خواتین شقات ہے. شقات کے ایک معنی ہے کہ آدھا حصہ, اور ہم جانتے ہیں کہ آدھے مرد ہے آدھے عورت ہے, ایک حصہ عورت کا ہے. اور دوسری معنی ہے بہن, یعنی ہر مومن کے لیے مومنہ بہن ہے, انلیس اگر کوئی دوسرا رشتہ نہیں تو وہ اس کی بہن ہے. آئے ہم سمجھے اسلام میں خواتین کے تعلیمی حقوق کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سب سے پہلا پیغام, سب سے پہلے ہدایت جو انسان کو دیتے ہیں قرآن مجید میں, وہ یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھو یا زکوٰۃ دو یا حج کے لیے جاؤ. سب سے پہلا پیغام, سب سے پہلے ہدایت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں سورہ اقرا میں, چیپٹر نمبر 96, سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اقرا, پڑھو. تو سب سے پہلے ہدایت جو اللہ تعالیٰ انسان کو دیتے ہیں قرآن مجید میں وہ ہے پڑھو. اور یہ نہیں کہا گیا کہ صرف مرد کو لیے پڑھو, دونوں کے لیے, عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی, لڑکی کے لیے بھی لڑکی کے لیے بھی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, صحیح حدیث ہے جو حدیث بحقی میں ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے, چاہے مرد ہو یا عورت ہو. اور اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں والدین سے کہ وہ دیکھے کہ اپنے بچے کو تعلیم دے, خصوصاً اپنی بیٹیاں, کیونکہ اس دور اور ابھی بھی عورتوں کو نیچا دیکھا جاتا ہے کئی معاشرے میں. تو خصوصاً بچوں کی تعلیم کرو, خصوصاً اپنی بیٹیوں کی. اور ایک عورت, ایک بیوی اسلام میں اس کا فرض ہے کہ شوہر اسے تعلیم دے. تعلیم کی ذمہ داری, اسے تعلیم دینے کی ذمہ داری شوہر کی. اور اگر کوئی شوہر اپنے بیوی کو تعلیم دینے سے محروم رہتا ہے, تعلیم نہیں دیتا ہے, تو اسلامی حکومت میں وہ بیوی قاضی کے پاس جا کے اپنے شوہر سے شکایت کر سکتی. آج کے ہندوستان میں کوئی عورت کورٹ میں جا کے کہہ سکتی ہے کہ میرا مرد مجھے تعلیم نہیں دے رہا اس لیے اس کو سزا دو. لیکن اسلامی حکومت میں یہ جائز ہے کہ وہ خاتون, وہ بیوی اگر شوہر سے تعلیم نہیں دے رہا ہے تو وہ جا کے اس کے خلاف درخواست کر سکتی ہے اسلامی کورٹ میں. اور صحیح بخاری میں ایک چیپٹر ہے, ایک باب ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کئی خواتون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ ہمیشہ مرد سے گھیرے ہوئے ہیں, ارد گرد آپ کے مرد ہے, ہم خواتین کو, ہم عورتوں کو علم نہیں حاصل ہوتا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انتظام کیا کہ ہر وقت صحابہ کو خواتین کے لیے علم دینے کے لیے صحابہ کو بھیجا. ان نے یہ انتظام کیا کہ ہر وقت خواتین کو بھی علم دیا جانا چاہیے اسلام کی, خصوصاً ان کے لیے صحابہ کو مقرر کیا گیا تھا. اور 1400 سال پہلے جو حمل جاہلیہ کہا جاتا تھا, 1400 سال پہلے عرب لوگ کو جاہل لوگ کہا جاتا تھا, وہ یوم الجاہلیہ, ڈیز آف اگنورنس, 1400 سال پہلے اس وقت تاریخ گواہ ہے کہ کئی مسلم عورتیں الحمدللہ تعلیم کے میدان میں آگے تھے. سب سے اچھی مثال ہے, سب سے بہترین مثال ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی. اور ان کی ایک شاگرد جس کا نام ہے عروہ, وہ کہتی ہے کہ میں نے زندگی میں کوئی بھی عائشہ سے اچھا, عائشہ رضی اللہ عنہ سے اچھا عالمہ یا عالم نہیں دیکھی ان دا فیلڈ آف عرب لٹریچر, عرب لٹریچر کے میدان میں, عرب ہسٹری کے میدان میں, لٹریچر اینڈ پوئٹری, قرآن کے متعلق, حق اور باطل کے متعلق, فرض کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اچھا عالم یا عالمہ میں نے نہیں دیکھی. اور کئی وقت جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگ آ کے گفتگو کرتے تھے تو کئی وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ سنتی تھی, اور اس کے وجہ سے ان کا علم جو طبی علم تھا, جو میڈیسن کے فیلڈ میں الحمدللہ وہ ماہر تھی, اور ایون ان دا فیلڈ آف میتھمیٹکس, گنتی میں, میتھس کے اندر
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ ماہر تھی. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کئی بار صحابہ آتے تھے, جب انہیں تکلیف ہوتی تھی جائیداد تقسیم کرنے میں تو وہ آتے تھے حضرت عائشہ کے پاس رضی اللہ عنہ. وہ طبی فیلڈ میں نہیں ماہر تھی, میتھمیٹکس میں ماہر تھی. اور تاریخ گواہ ہے کہ کئی صحابہ ان کے پاس صلاح کے لیے آتے تھے, ان کے پاس مشورے کے لیے آتے تھے. کئی خلفاء راشدین بھی, خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی آتے تھے. اور صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گواہی پہ وہ کم از کم 2210 احادیث کی راوی ہے. صرف حضرت عائشہ کے بنیاد پہ, ان کے کہنے پہ ہمیں 2210 صحیح حدیث ملتے ہیں. صرف حضرت عائشہ کی بنیاد پہ وہ راوی ہے 2210 حدیث کی. اور انہوں نے حضرت عائشہ نے کئی عالموں کو تعلیم دی. اور ابن حجر کے متعلق حضرت عائشہ نے کم از کم 88 عالموں کو تعلیم دی. یعنی وہ عالموں کی عالم تھی, علماء کی عالم تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. ایسے کئی مثالیں, مثال کے طور پہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. امام النووی کے حساب سے she was the most intellectual woman of that time. سب سے ذہین خاتون حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ تھی. ہمیں مثال ملتی ہے ام سلمہ کی رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. اور ابن حجر کہتے ہیں کہ انہوں نے, ام سلمہ نے رضی اللہ عنہ کم از کم 32 علماء کی تربیت کی, 32 علماء کو تعلیم دی. اس یوم الجاہلیہ کے دور میں ہمارے پاس مثال ہے فاطمہ بنت قیس کی, جو ایک دن وہ بحث کرتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے, ایک فقہی مسئلے پہ بحث کرتی. اور سارے دن گزرنے کے بعد بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اسے غلط نہیں ثابت کر سکی. مطلب اس کے پاس بھی علم تھا فاطمہ بنت قیس کے پاس. ہمارے پاس مثال ہے ام سلیم, جو حضرت انس رضی اللہ عنہ ان کی ماں تھی. ام سلیم رضی اللہ